تقریر پیش کرنے کے لیے جامعہ حاضہ کے ایک طالب علم مقیم عالم کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور والدین کے مقام کے متعلق تقریر پیش فرمائیں۔ مقیم عالم۔ الحمد لله الذي وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت اقدام الامهات صدق الله ورسوله النبي الكريم۔ خدمت مادر پدر کن صبح شام، خدمت مادر پدر کن صبح شام، تاکہ باشی درد عالم نے کے نام۔ پیارے دوستو، آج کی اس مبارک مجلس میں میری تقریر کا عنوان والدین کا مقام ہے۔ اللہ پاک مجھے اخلاص کے ساتھ بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند قدوس نے کلام پاک میں فرمایا کہ اپنے والدین کو اف تک مت کہو، نہ انہیں جھڑکو اور ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ما حق الوالدین علی ولدی، یا رسول اللہ اولاد کے اوپر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا ہما جنت کا ونارک، وہ دونوں تمہاری جنت اور دوزخ ہے، یعنی اگر تم نے ان کی اطاعت اور فرما برداری کی تم جنت میں جاؤ گے، اور اگر تم نے ان کی نافرمانی کی اور ان کو ستایا تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی نیک اولاد اپنے ماں باپ کی طرف پیار و محبت کی نظر سے دیکھے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ایک مرتبہ دیکھنے پر حج مقبول کا ثواب عطا کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھے؟ شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے گھروں میں ان کے والدین زندہ ہیں اور ان کو پیار و محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور حج مقبول کا ثواب کماتے ہیں۔ محترم حضرات، آج کے دور میں والدین کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، ان کو ستایا جاتا ہے، ان کو مارا اور پیٹا جاتا ہے، ان پر ظلم کیا جاتا ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ والدین کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ افسوس صد افسوس، والدین کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ کتنا بھیانک اور بدترین جرم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جس شخص سے اس کے والدین راضی ہو میں بھی اس سے راضی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ والدین کا نافرمان شب برات جیسی اہم رات میں بھی مغفرت اور رحمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رزق کی فراوانی اور لمبی عمر کی تمنا رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس کی حفاظت کر لو اور اگر تم چاہو تو اس کو ضائع کر دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ہر جمعے کو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کی تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی والدین کو روتا چھوڑ کر جہاد میں شرکت کے لیے تشریف لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واپس لوٹا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جاؤ ان کو ہنساؤ جیسے کہ تم نے رلایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمام فرشتوں میں سے سب سے اعلیٰ اونچا مقام رکھنے والے فرشتے جبرائیل امین علیہ السلام بد دعا فرماتے
فرماتے ہیں کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین فرمایا۔ بزرگوں کا مقولہ ہے اگر علم چاہیے تو استادوں کی خدمت کرو اور اگر دولت چاہیے تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ ماشاءاللہ، بہت میرے خوب، دوستوں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی چادر مبارک اتار کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں بچھا دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کون خوش نصیب عورت ہے جس کے لیے ساری کائنات کے سردار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھائی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کو دودھ پلانے والی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اندازہ لگائے شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عزت و آبرو سے ماں کو نوازا ہے۔ حضرت اویس کرنی دیکھیے کہ ماں کی بیماری اور خدمت کی وجہ سے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ عادت اور طریقہ اتنا پسند آتا کہ صحابہ اکرام کے سامنے ان کی تعریف فرماتے، نیز اپنے صحابہ سے فرماتے اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے تو استغفار کی دعا کرانا۔ میرے دوستوں، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر ثابت تھے مگر وہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ جاتے تھے اور اپنی بیوی کو ماں پر ترجیح دیتے تھے۔ ان کے اس عمل سے والدہ ناراض تھی۔ جب حضرت علقمہ کی موت کا وقت آتا ہے صحابہ اکرام کی کوششوں کے باوجود ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی والدہ کو بلاتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ علقمہ آپ کی نظر میں کیسا ہے۔ فرماتی ہے علقمہ خوب نماز پڑھتا ہے، روزے بہت رکھتا ہے، صدقہ اور خیرات بہت زیادہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یوں پوچھنا چاہتا ہوں کہ علقمہ اور تمہارے تعلقات کیسے ہیں؟ فرماتی ہے میں اس سے ناراض رہتی ہوں۔ وجہ معلوم کرنے پر بتاتی ہے وہ میرے مقابلے میں اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، مجھ سے زیادہ اس کی بات مانتا اور سنتا ہے، مجھ سے زیادہ اس کی بات مانتا اور سنتا ہے، مجھ سے زیادہ اس کی بات مانتا اور سنتا ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب موت کا وقت آتا ہے صحابہ اکرام کی کوششوں کے باوجود ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی والدہ کو بلاتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ علقمہ آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ فرماتی ہے علقمہ خوب نماز پڑھتا ہے، روزے بہت رکھتا ہے، صدقہ اور خیرات بہت زیادہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یوں پوچھنا چاہتا ہوں کہ علقمہ اور تمہارے تعلقات کیسے ہیں؟ فرماتی ہے میں اس سے ناراض رہتی ہوں۔ وجہ معلوم کرنے پر بتاتی ہے وہ میرے مقابلے میں اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، مجھ سے زیادہ اس کی بات مانتا اور سنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علقمہ پریشانی کے عالم میں ہے، تم اسے معاف کر دو۔ بوڑھی ماں کہتی ہے میں اسے ہرگز معاف نہ کروں گی کیونکہ اس نے میرا بڑا جی دکھایا ہے۔ بوڑھی ماں کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں کہ لکڑیاں لا کر آگ جلاؤ تاکہ اس میں علقمہ کو جلایا جائے۔ صحابہ اکرام کی کوششوں کے باوجود ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکڑیاں لا کر آگ جلاؤ تاکہ اس میں علقمہ کو جلایا جائے۔ ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے، عرض کرتی ہے کہ تم میرے سامنے میرے بیٹے کو جلاؤ گے، میں یوں برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے بیٹے کو معاف کر دے اور اس سے راضی ہو جائے تو پہلے تم اس کو معاف کر دو۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں نے معاف کیا، ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے کے بعد فرمایا اے انصار و مہاجر تم میں جو شخص اپنی بیوی کو ماں پر ترجیح دے گا اس پر خدا کی لعنت ہے، نہ اس کے فرائض قبول ہے نہ نوافل قبول۔ ماشاءاللہ، بہت میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا آمین۔ ماشاءاللہ، بہت